رقیہ میں داخل ہے یا نہیں۔ عربی لغت کی معروف کتاب مصباح اللغات اور حدیث کی مشہور شرح عوض المسالک اور فریقہ میں لکھا ہے کہ رقیہ کا معنی دم کے علاوہ تعویذ کے بھی آتے ہیں، چونکہ بذریعہ دم بھی مرض و مصیبت سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے تعویذ کا اطلاق رقیہ پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف کے حاشیہ میں بھی شارحین حدیث لکھتے ہیں، ترجمہ: رقیہ تعویذ کے معنی میں آتا ہے، صحیح بخاری صفحہ 854 جلد 2۔ اس لیے عربی زبان میں جہاں رقیہ کا لفظ آئے گا، اس سے پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں مراد ہوں گے، اور جہاں تعویذ کا لفظ آئے گا وہاں پر بھی پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں ہی مراد ہوں گے۔ البتہ اردو زبان میں پھونکنے کو دم اور لکھ کر دینے کو تعویذ کہا جاتا ہے، اس لیے عربی لفظ رقیہ کا اردو ترجمہ دم اور تعویذ سے کیا جائے گا تاکہ پورا مفہوم صاف صاف سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے جہاں صحابہ کرام کے سورہ فاتحہ دم کر کے بکریاں اجرت میں لینے کا ذکر کیا ہے، وہاں اس حدیث کے باب کا عنوان باندھا ہے، باب ما جاء فی الاخذ الاجرہ علی التعویذ، ترمذی شریف صفحہ 26 جلد 2۔ حالانکہ اس حدیث میں صحابہ کرام نے اس سردار پر محض سورہ فاتحہ دم کی تھی اور کسی کاغذ پر لکھ کر نہیں دی تھی، لیکن امام ترمذی نے اس دم کرنے کو باب کے عنوان میں تعویذ کہا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تعویذ دم کرنے اور لکھ کر دینے دونوں معنی میں آتا ہے، اور رقیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، جبکہ رقیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، بشرط یہ کہ شرکیہ مضمون نہ ہو۔ تو یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تعویذ کا مضمون شرکیہ نہ ہو تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اس کو ناجائز سمجھنا جہالت اور حدیث سے ناواقفیت ہے۔ بہرکیف جاہلیت کے تمیمہ اور اسلام کے تعویذ میں یہ فرق ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ تمیمہ کو دفع ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے، جبکہ اسلام میں دفع ضرر کے لیے تعویذ کو ایک سبب سمجھا جاتا ہے، اور مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ سر درد یا بخار کی دوا کو ایک سبب سمجھا جاتا ہے، اور حقیقی شفا محض اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ تعویذ کو جاہلیت کا تمیمہ سمجھنا تمیمہ اور اسلام کے تعویذ کے درمیان فرق نہ جاننے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ بات کسی ذی فہم پر مخفی نہیں کہ ہر زبان کا محاورہ الگ ہوتا ہے، چنانچہ عربی محاورہ اور اردو محاورہ میں یہ فرق ہے، لہذا عربی میں پھونکنے جھاڑنے اور لکھ کر دینے سب کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کا محاورہ نہ جاننے یا دونوں کے محاورے کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دینے سے سنگین حد تک معنی و مفہوم بدل جاتا ہے۔ مخالفین سے سوال: بہرکیف خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو مذکورہ تمام تر وضاحت و تفصیل کے باوجود مطلق تعویذ کے شرک ہونے پر اصرار ہے تو نمبر 1، آپ زیادہ نہیں صرف اور صرف ایک آیت یا صحیح حدیث پیش فرمائیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شرکیہ مضمون کے تعویذات کو بھی حرام اور شرک قرار دیا ہو۔ نمبر 2، یا صرف ایک صحابی رسول کا قول پیش فرمائیں جنہوں نے قرآنی آیات یا اسماء حسنہ کے تعویذات کو شرک اور حرام فرمایا ہو۔ دم تعویذ کی اجرت: رہا مسئلہ دم تعویذ اور جھاڑ پھونک پر اجرت اور مالی معاوضہ لینے کا، تو یہ بلا شبہ جائز اور حلال ہے، اس پر تمام فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے، چنانچہ خود صحابہ کرام نے جھاڑ پھونک پر مالی معاوضہ لیا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ حلال روزی قرار دیا اور خود اپنا حصہ بھی اس میں لگانے کا حکم فرمایا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری اپنے ایک سفر کی روایات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، جس پر دم کرنے کی اجرت 100 بکریاں طے کیں، اور اس سردار کو میں نے سورہ فاتحہ سے جھاڑا تو وہ تندرست ہو گیا، چنانچہ ہم نے مقرر کردہ معاوضہ وصول کر لیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان بکریوں کے بارے میں شرعی حکم دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ تم کو خبر ہو گئی کہ سورہ فاتحہ جھاڑ بھی ہے؟ پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو باہم تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ، یہ اس لیے کہ اس کے حلال طیب ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اس روایت کو صحیح مسلم اور داود، ترمذی اور ابن ماجہ تقریباً تمام صحاح ستہ نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث دم تعویذ اور جھاڑ پھونک کا مالی معاوضہ لینے پر صحیح صریح اور ٹھوس دلیل ہے، اس بات پر بین ثبوت ہے کہ مالی معاوضہ نہ صرف جائز بلکہ صلاح و تقوی اور بزرگی کے بھی منافی نہیں، کیونکہ مالی معاوضہ لینا جب خود مقام صحابیت اور شان نبوت کے خلاف نہیں تو عام امتی کے تقوی اور صلاح کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اگر کوئی کوڑ مغز جائز دم تعویذ اور جھاڑ پھونک پر مالی معاوضہ ناجائز اور حرام سمجھتا ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ شریعت کی نصوص قطعیہ یعنی ٹھوس دلائل سے ہی جاہل ہے، یا پھر وہ درپردہ جلیل القدر صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر معترض ہے،
اول ذکر صورت اس کی جہالت اور ثانی ذکر اس کی بغاوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس سے اس کی لیاقت اور ایمانی شرافت کو حق و انصاف کے ترازو میں بخوبی تولا جا سکتا ہے۔ بہرکیف امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پر یوں باب باندھا ہے: باب السیل الخزرقیہ، ترجمہ یعنی دم تعویذ پر اجرت لینے کا باب۔ امام بخاری نے ایک اور مقام پہ ان الفاظ سے باب باندھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی دم تعویذ کے معاوضے میں بکریوں کے ریوڑ کی شرح باندھنے کا باب، جبکہ امام ترمذی نے تو صاف تعویذ کے لفظ کے ساتھ باب باندھا ہے، جو اس بات پر واضح قرینہ ہے کہ رقیہ اور تعویذ دونوں ہم معنی ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں: باب ما جاء فی الاخذ الاجر علی التعویذ، یعنی تعویذ پر اجرت لینے کا باب۔ نیز امام ابو داود اس حدیث کو دو جگہ لائے ہیں، ایک کتاب الاجارہ میں۔ پہلے باب کسب العلم باندھ کر حضرت عبادہ کی حدیث لائے ہیں، اس کے باب کسب الاتباع کہہ کر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ کتاب الطر الرقی کے تحت باب کیف الرقی میں اس حدیث کو لا کر گویا اس حدیث سے دوا اور دم تعویذ پر اجرت اور مالی معاوضہ کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ دم تعویذ اور جھاڑ پھونک دوا کی طرح ایک دنیاوی تدبیر و علاج ہے، جس کا معاوضہ ماہر فن کے حق میں اسی طرح جائز اور حلال ہے جس طرح ڈاکٹر یا طبیب کے لیے دوا اور علاج معالجے کی اجرت جائز ہے، بشرط یہ کہ دم تعویذ شرکیہ ٹوٹکوں اور ٹونوں سے پاک ہو اور قرآن و حدیث کی آیات و دعوات پہ مشتمل ہو اور جائز مقاصد کے لیے ایک سبب کے درجے میں کیے جائیں۔ بہرکیف کبار محدثین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین اس حدیث کی روشنی میں دم تعویذ اور جھاڑ پھونک پر مالی معاوضے کو حلال قرار دیتے ہیں، اور فتویٰ تو درکنار تقوی کے بھی منافی نہیں سمجھتے۔ نووی شرح مسلم صفحہ 224 جلد 2۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ مفتی منیر احمد اخون۔ فار کانٹیکٹ انفارمیشن ای میل muftimunir@yahoo.com، ویب سائٹ www.kitabmunir.com، فون نمبر 718-468-4982۔